السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں مہمانان اعظام، بالخصوص محترم اساتذہ اکرام اور اس مدرسے کے نونہار معصوم بچوں اور عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری 2024 یہ 75واں دیوس ہے، اور یہ ہم لوگ اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی خوشی ہے، یہ برادران وطن کی خوشی ہے۔ جب یہ ہم سنتے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے یا پھر 26 جنوری کا دن ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ آج ہی کے دن ہمارے ملک میں سنویدھان لاگو ہوا تھا، آج ہی کے دن ہمارے ملک کے اندر آئین کو نافذ کیا گیا تھا۔ یعنی سب سے پہلا 26 جنوری جو تھا وہ تھا سن 1950 میں، اسی دن یعنی یہی دن تھے جس میں سنویدھان کو لاگو کیا گیا تھا۔ آپ سبھی کی بات معلوم ہونی چاہیے۔ برادران وطن، آج ہم سب اکٹھا ہو کر ایک خوشی کا ماحول، ایک خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور ضرورت مندی ہے۔ اس کا تاریخ بہت واضح ہے، لیکن میں مختصر میں بتاتے چلوں۔ یہ ہمارا ملک یہ 1947 میں آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد اس ملک کے اندر آئین، نیم، قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر قائم کیا جائے، کوئی اسکول، کوئی کالج یا پھر کوئی مدرسے ہو، اور اس کو قائم کیا جائے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ایک سنویدھان کا ہونا ضروری ہے، ایک نیم کا ہونا ضروری ہے، ایک صدارت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا ہندوستان آزاد ہو چکا، یعنی سن 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا، اس کے بعد اس دیش کے اندر جو انگریزی حکومت تھی اس کو ختم کر کے ایک سنویدھان کی ضرورت پڑی، اور اسی وقت بہت بڑی کمیٹی تشکیل دی، اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر علماء نے اس دیش کے اندر سنویدھان کو لاگو کیا، یعنی جو یوم جمہوریت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر بھائی چارے کو قائم کیا جائے اور لوگ آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، یہ اس دن سے لاگو کیا گیا۔ اور بہت سارے چیز، مثال کے طور پر سب کو اپنا آزادی حق ہے کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے تہوار میں خوشی منائیں، وہ اپنے اپنے دھرم کو مانیں، یہ حق حاصل ہے۔ لیکن برادران وطن، آج بہت ہی افسوسناک کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دیش کے نواسی ہیں، جو یہ دیش کبھی سونے کا چڑیا ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ ملک ان کالے انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ یہ ملک گورے انگریزوں سے چھن کر ان کالے انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے کہ لوگ آج ہم مسلمان اور برادران وطن یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ غلامی میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی جلد ان کالے انگریزوں سے چھٹکارا بھی پانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کئی فوٹوز دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہندوستان کا امن و چین بالکل خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہندوستان کے اندر پہلے یہ ماحول نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی سत्ता میں آنے کے بعد یا اپنی پارٹی میں آنے کے بعد صرف رام، ہندو، مسلمان صرف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں، بلکہ سنویدھان میں بالکل یہ بات صاف اور واضح ہے کہ لوگ مل جل کے رہے، بھائی چارہ قائم کر کے رہے۔ میرے عزیزو، بتانا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دیش کے نواسی ہیں، ہم اور آپ اسی ملک ہندوستان کے اسی ملک کے ہیں، اور اسی ملک کے اندر پیدا لیے ہیں، یہی ہمارا مٹی ہے، اور اسی میں ہم کو ایک دفن ہونا ہے۔ یہ ملک کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور ہمیں اس مٹی سے پیدا لیے ہیں، اور ہمیں اسی مٹی کے اندر مل جانا ہوگا۔ لیکن طرح طرح کی ظلمات، طرح طرح کی ڈرانا ستانا ان کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کب تک؟ مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی خواب غفلت پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان بھی جا کر ایک ہو کر، ایک جٹ ہو کر ہم ان کالے انگریزوں سے بھی دیش کو آزاد کریں گے۔ محترم ناظرین، باتیں تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مختصراً بتانا یہ ہے آج کی اس محفل میں کہ ہم اور آپ بھائی چارہ کو قائم رکھیں، امن و امان کے ساتھ رہیں۔ ہمارا جو سنویدھان جو لاگو کیا گیا، یہ کسی قومی اعتبار سے نہیں، کسی مذہبی اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت کے ساتھ رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔